اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بیٹا ہماری گفتگو مقدمے کے بارے میں تھی۔ مقدمے کی آپ کو تعریف بتائی اور مقدمے کی آپ کو 3 تقسیمات بھی بتائیں۔ آج پھر مزید مقدمے کی تقسیمات آپ کو بتائیں گے۔ فرماتے ہیں مقدمے کی پھر ایک لحاظ سے 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں بیٹا؟ 4 قسمیں ہیں۔ ایک سبب، دوسرا شرط، تیسرا معد اور چوتھا مانع۔ یہ 4 فی الحال تو لفظ آپ نے سن لیے، سبب، شرط، معد اور مانع۔ ان میں سے ہر ایک کی وضاحت بھی آپ کو سنا دوں، کیونکہ جب تک وضاحت نہیں ہوگی صرف رٹا ہوگا تو وہ فائدے کا نہیں ہے۔ جو بھی چیز ہم کہیں پہلے خود سمجھیں، اس کے بعد ہم کہیں۔ تو سبب اس مقدمے کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے مسبب وجود میں آتا ہے۔ مثلا آپ کپڑا استری کرنا چاہتے ہیں تو یہ مسبب ہے، اس کے لیے استری کا گرم ہونا ضروری ہے، یہ سبب ہے۔ پس استری گرم ہوگی تو کپڑا استری ہوگا۔ پس یہ سبب پہلے وجود میں آئے گا، اس کے بعد مسبب وجود میں آئے گا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ شرط کیا ہے؟ شرط ایسی ہے کہ جو سبب بنتی ہے کہ یہ جو فاعل کام کر رہا ہے یہ کام صحیح ہے، یا یہ جو مثلا میرے بالوں کو میں کنگھی کرنا چاہتا ہوں تو یہ کنگھی کو اس وقت قبول کریں گے جب ان میں کوئی کچرا مٹی نہ ہو۔ پس شرط وہ ہے جو قابلیت کا سبب بنتی ہے یا فاعل کے فاعلیت کا سبب بنتی ہے۔ اور معد، معد کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں معد ایک ایسا مقدمہ ہے جو معلول کو علت کے قریب کرتا ہے۔ بیٹا سیڑھی لگانا، ٹھیک ہے، یہ سبب بنتا ہے کہ آپ جو ہے کیا ہے چھت پر جائیں، لیکن ہر اس کے ٹپے پہ چڑھنا یہ قریب کرتا ہے آپ کو چھت کے جانے کے لیے۔ مثلا سیڑھی کا ہر ٹپا ہے، آپ اس پر چڑھیں گے تو آپ قریب تر ہوتے جائیں گے۔ اور مانع وہ ہے کہ جس کے وجود کی وجہ سے مقتضی اثر نہیں کر سکتا۔ مثلا آپ کوئی چیز جلانا چاہتے ہیں، اگر اس کو پانی لگا ہوا ہوگا وہ گیلی ہوگی تو وہ نہیں جلے گی۔ اس کے بعد پھر مقدمے کی 2 قسمیں ہیں، مفوتہ اور غیر مفوتہ۔ جیسے کہ لفظ سے جو وضاحت ہو رہی، مفوتہ یعنی جو ضائع کرنے والا ہے، غیر مفوتہ جو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ہم کہیں گے کہ مقدمہ مفوتہ وہ مقدمہ ہے کہ عقل صاحب حکم کرتی ہے کہ تمہیں واجب ہے اس مقدمے کو انجام دو، اگر انجام نہیں دو گے تو ظلم مقدمہ تم انجام نہیں دے سکتے ہو۔ اس کی مثال جیسے حج پر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے راستہ طے کرنا یہ مقدمہ ہے۔ اب اگر ترک کریں گے راستے پر چلنے کو تو یہ فوت کر دے گا کس کو؟ حج کو۔ آپ حج پر نہیں جا سکیں گے۔ خوب، تو اب جب مفوتہ سمجھ میں آ گیا تو غیر مفوتہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ مقدمے کی 2 قسمیں ہیں، مقدمہ عبادی اور غیر عبادی۔ یعنی خود مقدمہ بھی انجام دینا ثواب ہے تو یہ مقدمہ عبادی ہے، جیسے وضو ہے، غسل ہے، اس میں آپ قصد قربت کرتے ہیں، یعنی یہ میں کرتا ہوں تاکہ خدا کے قریب ہوں تو یہ عبادت ہے۔ اور غیر عبادی جیسے نماز کے لیے بیٹا کپڑے پاک ہونا، آپ نیت کریں یا نہ کریں لیکن کپڑے کو جیسے پانی میں دھو کر نچوڑیں گے، کثیر پانی ہے تو اس میں مثلا 2 مرتبہ، قلیل پانی ہے تو اس میں 3 مرتبہ دھوئیں گے، وہ پاک ہو جائے گا، تو اس کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے۔ تو اب یہ کپڑے کا پاک کرنا مقدمہ غیر عبادی ہے اور وضو کرنا مقدمہ عبادی ہے۔ عبادی ہر اس کام کو کہتے ہیں جس میں قصد قربت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کام میں قصد قربت کی ضرورت نہ ہو وہ جو ہے کیا ہے؟ غیر عبادی ہے۔ میرے خیال میں یہاں تک پڑھیں
ٹھیک ہے، آگے پھر وہ زیادہ ہو جائے گا۔ الرابع، بیٹا چوتھی تقسیم مقدمے کی، تقسیم ہا کی ضمیر جائے گی مقدمے کی طرف، مقدمے کو تقسیم کرنا الی سبب، سبب کی طرف، و شرط، شرط کی طرف، والمعد، معد کی طرف، والمانع، اور مانع کی طرف۔ یہ 4 الفاظ ہو گئے، ہر ایک کی وضاحت عبارت میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ ملا کو ھذا تقسیم، اس تقسیم کا معیار، بھائی یہ تقسیم کیوں ہوئی؟ فرماتے ہیں ہو اختلاف ہو کیفیت تأثیر کل فی ذیہا، بیٹا ہر مقدمہ اپنے ذیل مقدمے میں جو اثر کرتے وہ اثر مختلف ہوتا ہے۔ توجہ بیٹا، اگر ابھی آپ کے سامنے اے سی چلائی جائے تو ممکن ہے ایک کو اے سی کی وجہ سے زکام ہو جائے، دوسرے کو ممکن ہے اے سی کی وجہ سے نیند آ جائے۔ تو اب دیکھیں اے سی ہے لیکن ہر ایک پر الگ الگ اثر کرتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو مقدمے ہیں ان میں سے ہر ایک کا اثر الگ ہے، سبب کا اثر الگ ہے، شرط کا اثر الگ ہے، موعد کا اثر الگ ہے۔ غیر ان تأثیر کل یغایر نحو تأثیر الآخر، سوائے اس کے کہ سب کا اثر ایک جیسا نہیں ہے، بلکہ ایک کا اثر یغایر، جدائی رکھتا ہے دوسرے کے اثر سے۔ وَإِلَيْكَ تعاریفها، اور تمہاری طرف ان 4 قسم کے مقدمے کی تعریف پیش کریں گے۔ تعریف، تعریف کی جمع ہے۔ السبب، بھائی سبب کیا ہے؟ ما یکون وجود المسبب، بھائی یہ ایسا مقدمہ ہے کہ جس کی وجہ سے مسبب وجود میں آتا ہے، اگر یہ سبب نہ ہوتا تو مسبب وجود میں نہ آتا۔ وَهَذَا مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْمُقْتَضِي، فرماتے ہیں اس مقدمے کو مقتضی بھی کہا جاتا ہے، سبب والے کو۔ کدلوک، مثلا بیٹا جیسے جو ہے کیا ہے دلوک، یہ سورج کا نکلنا، فَإِنَّهُ سَبَبٌ لِوُجُوبِ الصَّلَاةِ، بالتحقیق یہ جو ہے سبب ہے کس کا بیٹا؟ نماز کے واجب ہونے کا۔ دلوک سورج کے ابھرنے کو نہیں کہتے، یعنی جب سورج دوپہر کو زوال کی طرف مائل ہوتا ہے، زائل ہوتا ہے، تو اس وقت آپ پر ظہر کی نماز واجب ہو جاتی ہے۔ خوب، وَشُغْلِ ذِمَّةِ الْمُكَلَّفِ، اور مکلف کا ذمہ مشغول ہو جاتا ہے، بہا کی ضمیر صلاۃ کی طرف جائے گی، لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اقم الصلاۃ، تم نماز پڑھو، لِدُلُوکِ الشَّمْسِ، سورج کے جو ہے کیا ہے زوال سے، اِلیٰ غَسَقِ اللیل، رات کے آنے تک۔ ہو الشرط، اچھا یہ شرط کیا ہے بیٹا؟ شرط جو ہے کیا ہے؟ خوب، تو سبب کی وضاحت ہو گئی، شرط کیا ہے؟ ما یکون مصححاً، یہ ایسا مقدمہ ہے جو صحیح قرار دیتا ہے کس کو؟ لفاعلیت الفاعل، کہ اس کا فاعل بننا صحیح ہے، اور لقابلیت القابل، یا وہ چیز جو قبول کر رہی ہے اس کا قبول کرنا صحیح ہے۔ وہذا، کہتے کوئی مثال تو دیں بھائی، بغیر مثال کے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ کہ مجاورت نار للقطن، بیٹا مجاورت یعنی قریب ہونا، نار آگ، قطن کپاس، جیسے آگ کپاس کے قریب ہو، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوگا پھر؟ یعنی یہ کپاس قبول کرے گی کہ مجھے آگ لگ جائے۔ او کہ جفاف الحطب، یا مثلا جو ہے کیا ہے لکڑی کا خشک ہونا، یہ شرط ہے کس کے لیے؟ احتراق ہی بالنار، کہ یہ جل جائے کس کی وجہ سے؟ آگ کی وجہ سے۔ اگر بیٹا لکڑی گیلی ہوگی یا ابھی تازہ سبز درخت سے آپ کوئی لکڑی کاٹ کر آئیں گے، اس کو جلائیں گے تو وہ نہیں جلے گی، صرف دھواں کرے گی۔ وہ مثال و شرعی، اس کی شرعی مثال دیں۔ کون طہارت شرطن لصحت صلاۃ، یعنی اگر آپ باطہارت ہیں جسمانی حوالے سے بھی، کپڑوں کے حوالے سے بھی، تو آپ کی وہ نماز صحیح ہوگی۔ پس یہ طہارت مقدمہ شرطی ہے، یعنی یہ طہارت کا ہونا مقدمہ ہے جس کی وجہ سے وہ ہماری نماز جو کیا ہے صحیح ہوگی۔ والاستطاعت المالیت، یا مثلا بیٹا پیسوں کا ہونا یہ شرط ہے کس کے لیے؟ لوجوب الحج،
تاکہ آپ پر حج واجب ہو جائے۔ الموعد، موعد کیا ہے؟ ما ایسا مقدمہ ہے یقرب العلت الی المعلول، جو قریب کرتا ہے علت کو معلول کے۔ کیسے؟ کہ ارتقاء سلم، جیسے سیڑھی پر چڑھنا۔ بیٹا فرض کریں سیڑھی کے 20 ٹپے ہیں، تو آپ پہلے ٹپے پہ جائیں گے تو 20 میں سے ایک حصہ قریب ہوئے چھت پہ جانے کے لیے، پھر دوسرے ٹپے پہ جائیں گے تو کچھ قریب ہوئیں گے، پھر ہر ٹپے پہ جاتے جائیں گے تو یہ آپ کو سیڑھی علت ہے، معلول چھت پر جانا ہے، یہ قریب تر ہوتے جائیں گے۔ فَإِنَّ صُعُودَ إِلَى كُلِّ دَرَجَةٍ، بتحقیق یہ ہر جو ہے کیا ہے ٹپے پر چڑھنا، یہ کیا ہے جناب معد، یہ تیار کرتا ہے آپ کو للصعود الى الدرجة الاخرى، تاکہ آپ دوسرے ٹپے پہ جو ہے کیا ہے وہ چڑھ جائیں۔ المانع، مانع کیا ہے؟ فرماتے مانع جو ہے ما ایسا مقدمہ ہے یکون وجود مانعا تأثیر المقتضی، جس کا وجود منع کرتا ہے کہ مقتضی کوئی اثر نہ کرے۔ یعنی آگ کے لیے اگر پانی آ گیا تو یہ پانی رکاوٹ ہے کہ اب آگ اپنا اثر نہیں کر سکتی۔ کل قتل، یا اس کی شرعی مثال دے دیں بھائی، جیسے ایک بندے نے اپنے باپ کو قتل کیا، بیٹا اب یہ قتل رکاوٹ بنائے کہ یہ باپ سے میراث نہیں اٹھائے۔ اگر قتل نہیں کرتا تو باپ کی ملکیت میں یہ وارث ہوتا، لیکن اپنے فقہ جعفریہ میں یہ ہے القاتل لا یرث، قاتل جو ہے وہ وارث نہیں بنتا ہے۔ حیث جعلہ الشارع، جعلہ کی ضمیر جائے گی قتل کی طرف، شارع نے قتل کو قرار دیا ہے مانعا من المیراث، یہ میراث سے جو ہے کیا ہے بیٹا مانع ہے۔ والحدث مانعا من صحت الصلاۃ، یا نماز کے دوران اگر آپ محدث ہو گئے تو اب آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی، یہ محدث ہونا یہ مانع ہے صحت نماز کا۔ الخامس، جناب پانچویں تقسیم، تقسیمھا، مقدمے کو تقسیم کرتے ہیں الی مفوتۃ وغیر مفوتہ، یا وہ مفوتہ ہوگا یا غیر مفوتہ ہوگا۔ المقدمۃ المفوتۃ، مقدمہ مفوتہ عبارتن، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان المقدمۃ التی، ایسا مقدمہ یحکم العقل، عقل صاحب حکم کرتی ہے بے وجوب الاتیان بہا، کہ اس مقدمے کو انجام دینا ضروری ہے قبل وجوب ذیہا، ذل مقدمے سے پہلے، علی وجہ، اس طریقے سے انجام دیں لو لم یأت بہا، اگر مکلف اس مقدمے کو انجام نہیں دے گا قبلہ، ذل مقدمے سے پہلے، لما تمکن من الاتیان بالواجب، تو یہ شخص اس واجب کو انجام نہیں دے سکے گا فی وقت ہی، اس کے اپنے وقت کے اندر۔ کہ قطع المسافت للحج، مثلا جیسے حج کے لیے آپ مسافت طے کرتے ہیں قبل حلول ایام ہی، حج کے ایام سے پہلے۔ بیٹا حج جو ہے عام طور پر 8 ذی الحج سے، فرض کریں 13 ذی الحج تک ہوتا ہے۔ اب اگر آپ 8 ذی الحج سے پہلے مکے پہنچ گئے تو آپ حج کر سکیں گے، وَإِلَّا حج نہیں کر سکیں گے۔ بناءً علی تأخر وجوب الحج، یہ بنا رکھتے ہوئے کہ حج کا وجوب جو ہے فوراً پیسوں کے ساتھ نہیں ہوتا، الا ان یہین وقت ہو، حج واجب اس وقت ہوگا جب حج کا وقت آ جائے، یعنی ذی الحج کے یا 4-5 دن آ جائے۔ فبما ان ترک قطع المسافت، تو اس لحاظ سے کہ یہ مسافت کو طے کرنا اگر آپ ترک کرتے ہیں اپنے وقت میں، یعنی مثلا آپ کو ذی قعدہ میں جانا چاہیے، یوجب، یہ سفر ترک کرنا یہ سبب بنتا ہے فوت الواجب، کہ آپ کا حج رہ جائے۔ یعبر عنہ بالمقدمۃ المفوتۃ، تو بیٹا یہ سفر کے طے کرنے کو مقدمہ مفوتہ کہا جاتا ہے۔ ومثلہ الاغتسال عن الجنابۃ، مثلہ، اور اس راستے طے کرنے کی طرح ہے کہ آپ جنابت کا غسل کریں روزے کے لیے فجر سے پہلے۔ فإن الصوم یجب، بے تحقیق روزہ واجب ہو جاتا ہے بطلوع الفجر، جیسے ہی فجر طلوع کرے گا۔ ولیکن یلزم، لیکن ضروری ہے الاتیان بالغسل قبلہ،
آپ انجام دے غسل کو فجر سے پہلے تو روزہ صحیح ہوگا، ورنہ غسل نہ کرنا یہ سبب بنے گا کہ آپ کا روزہ ضائع ہو جائے۔ وَإِلَّا لَفَسَدَ الصَّوْمُ وَإِلَّا، یعنی اگر آپ نے فجر سے پہلے غسل نہیں کیا تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ وَيَكُونُ تَرْكُ الْغُسْلِ، ترک ہو کی ضمیر جائے گی غسل کی طرف، غسل کو ترک کرنا یہ سبب بنتا ہے کس چیز کا؟ مفوتاً للواجب، کہ آپ کا واجب جو روزہ ہے وہ فوت ہو جائے۔ السادسو، چھٹی تقسیم، تقسیمھا الی مقدمۃ عبادیۃ وغیرہا۔ بھائی مقدمہ دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک مقدمہ عبادت ہوتا ہے، دوسرا غیر عبادت۔ بیٹا آپ کہیں گے اوپر والی تقسیم میں غیر مفوتہ کی آپ نے تعریف نہیں بتائی۔ غیر مفوتہ کی تعریف یہی ہے کہ جس کے ترک کرنے سے آپ کا واجب جو ہے کیا ہے وہ ترک نہیں ہوتا ہے، تو وہ آپ خود جو ہے کیا ہے، ان الاشیاء تعرف باضدادھا، اشیاء کو آپ ان کے ضد کے ذریعے جو ہے کیا ہے وہ پہچان سکتے ہیں۔ پس مفوتہ کی آپ نے تعریف پڑھی تو غیر مفوتہ خود بخود آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ خیر، پانچویں تقسیم بیٹا میں نے پڑھ لی۔ چھٹی تقسیم، مقدمہ تقسیم ہوتا ہے عبادی اور غیر عبادی کی طرف۔ ان الغالب علی المقدمۃ، بتحقیق کہ غالباً جو مقدمہ ہوتا ہے، ہی کونھا امراً غیر عبادی، اکثر بیٹا مقدمے وہ عبادت نہیں ہوتے، غیر عبادت ہوتے ہیں۔ جیسے نماز کے لیے کپڑے دھونا، یہ کپڑے دھونا عبادت نہیں ہے، کہ تطہیر ثوب للصلاۃ، مثلا کپڑوں کو دھوئیں نماز کے لیے۔ وقطع المسافۃ الی الحج، یا حج کے لیے آپ یہ سفر کر کے چلے جائیں تو یہ سفر کرنا عبادت نہیں ہے۔ وربما تکون عبادتاً، اور کبھی کبھی مقدمہ عبادت ہوتا ہے، وہ مقدمۃ لعبادۃ اخری، یعنی یہ مقدمہ خود عبادت بھی ہے اور ایک دوسری عبادت کے لیے بھی مقدمہ ہے، بحیث اس طریقے سے یہ مقدمہ ہے کہ لا تکون مقدمہ، یہ مقدمہ نہیں بن سکتا مگر الا اذا وقعت علی وجہ عبادی، مگر یہ کہ ہم اس کو عبادت والے عنوان سے انجام دیں، یعنی قصد قربت کے ساتھ انجام دیں، یعنی قربتاً الی اللہ کہیں۔ ومثالها، اس مقدمہ عبادی کی مثال منحصر و محدود ہے فی الطہارات ثلاث، وہ صرف تین مقدمے ہیں جو عبادی ہیں بیٹا، وضو ہے، غسل ہے اور تیمم ہے۔ اب انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے کہ علماء کرام اس مقدمے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، تمام مقدمات کو واجب کرتے ہیں یا کچھ کو واجب کرتے ہیں اور کچھ کو واجب نہیں کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔